ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معجزے کے نام سے کتابیں پڑھتے ہیں، اور بعض 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو اس سے برکت ہوگی اور مشکلات وغیرہ حل ہو جائیں گی، تو اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے کتابچے لکھے گئے ہیں، جس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی صاحب علم شخص نے نہیں لکھے ہیں، بلکہ اس کے لکھنے والے کا نام تک نہیں معلوم، مجہول شخص نے لکھے ہیں۔ اور ہمارے مطالعے کے مطابق جس کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ویسے تو خاندان رسالت کی عزت اور عظمت بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی غیر عالم کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو وہ اچھے قصد و ارادے سے بھی کام کرے تو بسا اوقات الٹا ہی کام کر دیتا ہے، جس کو یوں کہا جائے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لکھا ہے کہ معجزہ، پہلی بات یہ کہ معجزہ صرف نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے، غیر نبی سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک سب سے بڑی جہالت تو اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جا بجا اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر غور و تفکر کیا جائے تو خاندان رسالت کی عظمت کے بالکل منافی چیزیں ہیں، جس کو پڑھ کر یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری بے ادبیاں نادانستہ یا دانستہ طور پہ کسی نے لکھ دی ہیں، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے کتابچے جن کے لکھنے والے کا پتہ نہیں اور علمی لحاظ سے اونچ نیچ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، تو وہ عقیدت کے اندر ایسی باتیں پڑھ دیتے ہیں جو خود عقیدت کے خلاف ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ترک کیا جائے اور قرآن عظیم پڑھا جائے۔ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کو مشکلات کا حل چاہیے، آپ کو برکت چاہیے، آپ گھر میں قرآن مجید پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کے کتابچوں کو ہرگز نہ پڑھا جائے۔ ان میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا کہ بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو خاندان رسالت کی عظمت کے بالکل خلاف باتیں ہیں، تو ان کو ترک کیا جائے۔